میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل زمانہ تھا، خدا تھا مگر پہچان نہ تھی، انسان تھا مگر انسانیت نہ تھی، ماں تو تھی مگر ماں کا مرتبہ کسی کو یاد نہ تھا، اولاد تھی مگر اولاد کے حقوق کا کسی کو علم نہ تھا، انسان جانوروں سے تو پیار کرتا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا۔ یہ صرف عرب کے حالات ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے حالات بگڑے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، یہ لوگ بتوں کے پجاری بن چکے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ جس کو رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، آج کعبۃ اللہ موجود تو ہے مگر یہاں خدا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اسی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کو سجا کر رکھ دیا گیا، کہیں لات کی عبادت، کہیں منات کی عبادت، یہ بتوں کے پجاری یہ بت سجا کر رکھے گئے۔ یہ تو کعبۃ اللہ جس کو اللہ نے انسانیت کے لیے ایک مرکز ہدایت بنایا تھا، اس مرکز ہدایت کا یہ حال بن چکا تھا۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے، عرب سے ہٹ کر ایران کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو، اور ایرانی لوگ کرتے کیا تھے؟ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ ہے دنیا کی حالت بدل چکی ہے۔ ہاں میرے بھائی، خدا تو تھا مگر خدا کی پہچان کسی کو نہ تھی، ماں تو تھی مگر ماں کی عزت کا پتہ کسی کو نہ تھا۔ ہاں ماں کے ساتھ سلوک کیا جاتا، ادھر باپ فوت ہونے کی دیر ہے، ماں کو منڈیوں کے اندر لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ ہاں یہ حالات انسانیت کے بن چکے تھے۔ پھر رب نے کرم فرمایا، پھر رب نے فضل فرمایا، پھر رب نے وہ اپنا عظیم احسان انسانوں پر کر دیا جس کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام دیتے چلے گئے۔ پھر رب نے فضل فرمایا، جن کی آمد کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے انسانیت تڑپ رہی تھی۔ خدایا اب تو اپنا کرم فرما دے، اللہ اب تو اپنا فضل فرما دے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول شریف تھی، عرب کی سرزمین تھی۔ عرب کی سرزمین کے اوپر اللہ نے ایسا پیغمبر بھیجا جس پیغمبر نے آ کر انقلاب پیدا کر دیا۔ ہاں وہ لوگ جو اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، اسی نبی نے تو آ کر بتایا، لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، پھر اسی نبی نے تو آ کر بتایا تھا، لوگوں جس نے اپنی بیٹی کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ایک ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میرے ساتھ وہ امتی ایسے ہوگا جیسے یہ میری انگلیاں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہی تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں باپ وہ باپ ہے جس کو دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقبول حج کا اجر رکھ دیا ہے۔ یہی تو وہ پاک پیغمبر علیہ السلام ہے جو لوگ ایک موقع پر آ کر اتنی لڑائی کرتے، نسل در نسل ختم ہوتی چلی جاتی۔ 120 سال تک ان کی لڑائی رہتی۔ یہاں تک کہ پانی پلانے پہ لڑائی شروع ہوتی تو 60 سال اس کے گزر جاتے۔ پھر اسی معاشرے کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، انقلاب برپا کر دیا۔ یہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے دنیا کے اندر، کیا تھا؟ لوگ خدا کو چھوڑ کر آگ کے پجاری بن بیٹھے، لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کے پجاری بن بیٹھے، وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جانوروں کے پجاری بن بیٹھے۔ یہی تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر
خدا کی پہچان کروا دی، انسانیت کا سلیقہ بتا دیا، ماں کا مرتبہ بتا دیا، بیٹی کا مقام بتا دیا، اپنی عورت کے بارے میں انسان اس وقت عورتوں کو حقیر اور ہر گناہ کی جڑ تصور کیا کرتا تھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہی تو آئے، آ کر کہا جو اپنی بیوی کے ہاتھ پر لا کر خرچ رکھتا ہے ایسے ہے گویا اللہ کی رستے کے اندر وہ خیرات کر رہا ہے۔ یہی تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود تعلیمات دی ہیں۔ حضرت اما عائشہ مومنوں کی ماں ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، جس پیالے کے اندر اما عائشہ صدیقہ پانی پیتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس پیالے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو کہتے ہیں حمیرہ مجھے بتا تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے۔ یہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر حالاتوں کو بدل دیا، انقلاب برپا کر دیا۔